حدیث پاک میں ہے النیۃ الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضا الہی عز و جل کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے دور میں اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے سے منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہنچنے تک خیمے تیار ہوں۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ خلیفہ نے خادموں سے کہا، جاؤ انہیں تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا تو آپ اس حال میں ملے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے زار و کتار رو رہے ہیں۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی، اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھا، اے ابو حفص عمر بن عبد العزیز، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا سبق آموز جواب دیا۔ فرمایا، مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے، آپ نے خیمے پہلے سے جو بیچنے تھے وہ نہیں بیچے، آپ آتے ہی اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے دیگر سب لوگ، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا۔ دیگر جتنے لوگ تھے وہ آتے ہی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، مگر مجھے کچھ نہیں ملا، اس لیے میں اپنے خیمے میں نہیں جا سکا۔ تو آپ فرماتے ہیں، قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا۔ خیمے آگے نہ پہنچانے پر بھی آپ نے اپنے دل و دماغ میں فکر آخرت کو لایا کہ یہ فکر آخرت ہے، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی، پار نیا میری لگا یا رب۔ گرمی حشر پیاس کی شدت، جام کوثر مجھے پلا یا رب۔ خوف دوزخ کا آہ رحمت ہو، خاک طیبہ کا واسطہ یا رب۔ میرا نازک بدن جہنم سے از طفیل رضا بچا یا رب۔ کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، واقعی حقیقت یہی ہے، یہ دنیا ہمارا مستقبل ٹھکانہ نہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ عن قریب وہ وقت بس آنے ہی والا ہے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہم لاکھ چارہ جوئی کریں، ہاتھ پیر ماریں، کچھ بھی کریں، وہ ہماری روح قبض کر لیں گے۔ پھر جلد ہمیں اندھیری قبر میں تنہا ڈال دیا جائے گا۔
نہ کوئی ساتھی، نہ پرسان حال، گپ اندھیری قبر میں قیامت تک تنہا رہنا ہوگا۔ پھر قیامت کا وہ ہولناک منظر، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، آگ برساتا ہوا سورج، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے زبان لٹک کر سینے پر آ رہی ہوگی، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا۔ پھر ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا۔ آہ اس وقت سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ اے عاشقان رسول، ذرا تصور تو باندھیے، اس وقت اعمال نامہ نیکیوں سے خالی دیکھ کر کتنی حسرت ہوگی۔ رہ رہ کر خیال آ رہا ہوگا، ہائے ہائے میں نے تو زندگی کھیلوں میں گزار دی، آخرت کے لیے تو کچھ جمع ہی نہ کیا، مجھے فکر تھی تو مال کمانے کی، نیکیاں کمانے کی تو فرصت ہی نہ ملی، مجھے کاریں خریدنے، کوٹھیاں بنانے کی تو فکر تھی، جنت میں محل بنوانے کی تو کبھی فکر ہی نہ کی۔ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر گناہوں بھرے کام کرنے کے لیے تو بہت وقت تھا، نماز و تلاوت اور نیک اعمال کے لیے کبھی فرصت ہی نہ ملی۔ آفس جانے کے لیے تو آنکھ کھل جاتی تھی، نماز فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ زندگی بس دنیا کی عارضی فانی چند روزہ مستقبل بنانے کی فکر ہی میں کٹ گئی۔ آخرت بھی آنی ہے، رب کریم کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دہ بھی ہونا ہے، اس بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ قبرستان سے گزر ہوتا تھا مگر دل میں غفلت جمائے، سر جھکا کر چپ چاپ گزر جایا کرتا تھا۔ جنازوں میں شرکت کے مواقع بھی ملتے تھے مگر ان سے عبرت کبھی نہیں لی تھی۔ گلی محلے میں اپنے دوست احباب، عزیز رشتہ داروں، بلکہ اپنے گھر سے بھی جنازہ اٹھتے دیکھا تھا مگر میں نے بھی مرنا ہے اس کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ زندگی غفلت میں گزار دی، اب اعمال نامہ خالی ہے۔ کاش میں نے دنیا میں فکر کر لی ہوتی، کاش نیک اعمال کیے ہوتے، کاش نمازیں پڑھی ہوتی، کاش 100 کروڑ کاش۔ سنیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ ترجمہ کنز الایمان، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، روز قیامت اگر ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ابھی وقت ہے، آج آخرت کی فکر کر لیں، آج قبر جگمگانے کی فکر کر لیں، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر کامیابی پانے کے لیے اللہ پاک کے حضور جھک جائیں، رو رو کر توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔